علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے محترم عزیز بزرگوں دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی گندگی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مال وراثت کے اندر سے عورتوں کا حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ وہ چاہے عورت بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے والدہ کی شکل میں ہو، کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے حقوق بیان فرمائے۔ جس طریقے سے مرد حضرات کے حقوق بیان فرمائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ یہ ایک معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی گندگی ہے، بلکہ بعض جگہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی کلیہ طور پر پورا کا پورا مال وراثت تمام کا تمام حرام بنا کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حصہ مقرر کر دیا ہے، جتنا جس کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ متعین کر دیا ہے، لیکن معاشرے کے اندر کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بیٹی کو یا بہن کو جہیز کی شکل میں جو ایک لعنتی چیز ہے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بہت بری رسم و رواج ہے، اس کے اندر 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے لگا دیے جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر رسم و رواج تو پھیلایا جا رہا ہے، ایک برائی کو تو جنم دیا جا رہا ہے، لیکن جو بیٹی کا حق ہے، جو بہن کا حق ہے، وہ اس کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، یہ تو بہرحال مفتیان اکرام جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن میں اپنی ذہن اور اپنے نظریے سے بتاتا ہوں کہ خدا کی قسم جو ہم معاشرے کے اندر رسم و رواج کے طور پر بہن کو، بیٹی کو جو جہیز دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مال وراثت کے اندر سے اس کو حصہ دے رہے ہیں، اس کا حصہ نکال کر کے دے رہے ہیں، وہ کبھی بھی ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم بیٹی کو جہیز کے اندر تم ان کا حصہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی کو یہ تمام چیزیں نہیں دی تھی۔ یہ رسم و رواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم اپنے مالوں کے اندر سے بیٹیوں کا حصہ نکالو، تو تم کون ہوتے ہو کہ جہیز ایک لعنتی چیز کو دے کر کے اور تم یہ کہنے والے کہ ہم نے مال وراثت کے اندر سے بیٹی کا حصہ اس کو جہیز کے اندر دے دیا ہے۔ یاد رکھو، خدا کی قسم اگر کل قیامت کے دن اسی بیٹی نے، اسی بہن نے سوال کر لیا اور گریبان پکڑ کر کے پوچھ لیا کہ بتا تو نے جو مجھے جہیز جیسی لعنت کے اندر میرے سر کے اوپر رکھ دی تھی، میرے سر کے اوپر اس کا بوجھ رکھ دیا تھا، تو نے مجھے اس لعنت میں پھنسایا تھا، جو میرا اصل حق تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حق متعین کیا تھا، تو نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا؟ اس میں
ہر ایک انسان چاہے عالم ہو جاہل ہو، اپنے آپ کو مفتیان اکرام کہنے والے، اپنے آپ کو عالم جاننے والے، ہر ایک اگر دیکھا جائے تو حرام مال کھا رہا ہے، حرام مال کو استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہنوں کے، جو بیٹیوں کے جو حصے متعین کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس جہیز جیسی لعنت کو چھوڑ کر کے اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا وہ حصہ نکال کر کے دو۔ ایک اہم فریضے کے اوپر عمل ہو جائے گا، اور جو معاشرے کے اندر جو بدعات، جو رسم و رواج پھیلا ہوا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو آگے سب سے پہلے علماء اکرام کو آنا ہوگا، سب سے پہلے مفتیان اکرام کو آنا ہوگا۔ اگر ہم ہی اس مسئلے پر غور نہیں کریں گے تو قوم کا کیا ہوگا، عوام کا کیا ہوگا؟ اس لیے تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے علماء اکرام، مفتیان اکرام، دین سے تعلق رکھنے والے، مسائل کو جاننے والے، اپنے گھر کے اندر جو اپنی بیٹی کا حق ہوتا ہے، اپنی بہن کا حق ہوتا ہے، وہ ان کو مکمل طور پر دیا جائے، ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم حرام کا مال استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے کہ تمام حضرات اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اہم فریضے کو چھوڑ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر رسم و رواج کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں دوستو، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ میں نے بتلا دیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ چل کر کے ہم ایک مسئلہ انشاءاللہ روز ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کر کے وراثت کے متعلق سے ڈالا کریں گے، بتلایا کریں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تب آپ سبسکرائب چینل کو کریں گے تو ہمارا مسئلہ جو مال وراثت سے متعلق بیان کیا جائے گا، کس کا کیا حق ہے، وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ باقی والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا بنا دے۔